آج کی جو ہم آپ سے خبر شیئر کرنے والے ہیں وہ جمہوریت کے لیے تو خیر کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن بڑی افسوسناک خبر ہے جو میں سنانے والا ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ پاکستان میں آج کل آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہرحال خبر کچھ یوں ہے جو سپریم کورٹ سے یہ متعلق ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی۔ مطلب جو الیکشن کمیشن نے جو ایک درخواست دائر کی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا تھا تحریک انصاف والے کو کہ آپ اپنے بلے کا جو ان کا انتخابی نشان ہے، جو ان کا بنیادی حق بھی ہے، اس پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو جو ہے الیکشن کمیشن وہاں چلا گیا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو بینچ کے سربراہی کر رہے تھے، 3 رکنی بینچ جو بنا ہوا تھا، تو انہوں نے آج جو ہے نا اس کا فیصلہ سناتے ہوئے، اچھا یہ فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا تھا اور کہا تھا 1 گھنٹے بعد سنائیں گے، تو 9:30 بجے جو ہے نا رات کے یہ فیصلہ جو ہے نا سنانا تھا، تو یہ ڈیلے ہوا اور یہ کم سے کم 11:30 بجے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور اس لیے اس کو بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب اس میں افسوسناک بات جو یہ تھی کہ اب ظاہر بات ہے آنریبل ججز ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا، لیکن ایک اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں کیونکہ اس معاملے میں پہلے بھی جو ہے یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، سوائے نون لیگ کے تمام جو باقی جماعتیں وہ یہ بات کر رہی تھی اور سب یہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کو جو ان کا نشان ہے، انتخابی نشان، ان کو وہ بالکل دیا جائے اور یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے نا ان کو گیم سے آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ جمہوریت کے لیے مناسب کام نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جو مریم نواز کی جو ایک خواہش تھی جو اکثر بولا بھی کرتی تھی، لیول پلینگ فیلڈ جو انہوں نے اپنے حساب سے ایک بنائی ہوئی تھی کہ جو ہے نا بالکل گیم سے آؤٹ کر دیا جائے ایک پلیئر کو، تو وہ کچھ اس طریقے سے جو ہے خواہش جو ہے نا پوری ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے افسوسناک بات ہے۔ اور جیسے ایک نون لیگ کا ایک جو ہے نا شروع کا ایک ان کا وہ بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، تو جس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنا وہ بیانیہ دفن کیا ہے، ووٹ کو عزت دو دینے والا، اور ووٹ کی جگہ انہوں نے بوٹ کو عزت دی ہے اور اس بیانیے پہ چل پڑے، تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیانیہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے۔ جمہوریت اور جو ہے ہماری جو سیاسی آزادی ہے، ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ان سب چیزوں سے دور رکھا کریں، آپ اپنے سیاسی معاملات، اپنے گیم رول آپس میں سیاستدان طے کریں اور ان کندھوں کا استعمال نہ کریں جو پھر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن نون لیگ سے اس لیے میں جو ہے نا تھوڑا سا اس معاملے پہ اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ بار بار جو ہے ادھر سے متاثر ہوتی ہے، یعنی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے اس کے شکوے بھی بہت رہتے ہیں۔ 2-3 بار بھی کچھ ٹائم پہلے ان کا بیانیہ تھا نا، ووٹ کو عزت دو، اور یہ جو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، یہ کیا وہ کیا، آپ ذمہ دار ہیں، یوں ہے وہ ہیں، بہت کچھ باتیں کی۔ تو آپ یعنی کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو آپ بار بار جا کے پھر جو ہے نا انہی کندھوں کا پھر جو ہے نا آپ سہارا لے لیتے ہیں۔ اب پھر کل آپ کے ساتھ جو ہے نا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا، پھر آپ پھر وہی اپنا جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس بار تو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے، مطلب یہ جو معاملہ آج کل جو چل رہا ہے یہ تو ایسا ہے کہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں دوسری یعنی ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ایک گراؤنڈ میں کھیل ہو رہا ہے، جو ہے نا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جس میں جو ہے نا نون لیگ ہی بیٹنگ کر رہی ہے، نون لیگ کے ہی فیلڈرز کھڑے کر دیے ہیں، اور بس ایک امپائر بچا تھا، وہ بھی نون لیگ کو جو ہے نا دے دیا گیا کہ یہ بھی آپ کا ہے۔ تو صورتحال کچھ ایسی، سامنے کوئی ٹیم ہی نہیں رہی، مطلب ٹیم کو ہی گیم سے آؤٹ کر دیے۔ تو اس یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ویسے تو میں ایسی حکومت پہ جو ہے نا یہی بولوں گا کہ جو سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں اور جو ہیں جمہوریت پسند جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ایسی حکومت لینے پہ جو ہے نا وہ ایک الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ لعنت ہی بھیجیں گے ایسی حکومت لینے میں جو شرمندگی کا باعث بنے۔ لیکن اگر نون لیگ کو پھر بھی شوق ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایسی حکومت لینا چاہتی ہے جو متنازع حکومت ہو، تو وہ پھر لے لے، دیکھیں۔ میں ابھی سے اس کی جو ہے نا پیشن گوئی کروں گا کہ یہ جو حکومت نون لیگ لے گی یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی، کیونکہ جن کندھوں کا آپ سہارا لیتے ہیں
وہ کندھے ہمیشہ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے رہ سکتے. آپ کو عوام کا سہارا لینا چاہیے, عوام کو قائل کرنا چاہیے, عوام کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن آپ کا عوام پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, اور نون لیگ کو تو مجھے لگتا ہے بالکل ہی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ جب بھی ایسا مسئلہ کوئی ہوتا ہے نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا کر اپنا گیم سیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ جب بھی آتے ہیں جب ان کو تمام راستے کھلے ملیں, بالکل جو ہے نا جو ان کے مطابق اور ان کی بیٹی کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے, اچھا مجھے امید تھی کہ جو ہے نا کچھ جیسے تبدیلیاں ہوئیں پاکستان میں, تو اس بارے میں مجھے امید تھی کہ اب جو ہے نا کچھ عدلیہ کی آزادی اور دیگر معاملات کچھ نظر آ رہے ہیں, اور نظریہ ضرورت اور ان چیزوں کو دفن کر دیا جائے گا. لیکن میری امید برقرار آج نہ رہ سکی, جو میں تمام جماعتوں کے لیے جو ہے نا میری سوچ ہے کہ اگر یہ ہوگا, ایسی مثالیں جب بنیں گی پاکستان کے اندر, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج یہ ہوا ہے تو ان کے کچھ مخالفین جو ہیں وہ آج خوشیاں منا لیں, لیکن وہ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مثال بنا دی گئی ہے تو اب اس کے لیے تیار رہیں. یہ مثال کل پیپلز پارٹی پہ بھی استعمال کی جائے گی, ویسے تو ان پہ ہو چکی ہے لیکن دوبارہ بھی استعمال کی جائے گی. یہی مثال پھر نون لیگ پہ بھی دوبارہ استعمال ہوگی, ان کے لیے نہیں ہوئی, ایک بار اور ہو جائے گی. اب ٹھیک ہے, یہی پھر تحریک لبیک اور جتنی بھی جو ابھرتی ہوئی جماعتیں آئیں گی ان سب کے لیے, جس کو بھی آؤٹ کرنا ہوگا ان کے لیے پھر یہ مثال استعمال ہوگی. تو اس لیے میرا موقف یہ ہے, کم سے کم میں اس غلط مثال کا تو ساتھ نہیں دے سکتا. اختلاف سیاسی اپنی جگہ پہ, لیکن اس غلط مثال کا بالکل ہم ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی روایت ڈالنا, ایک جمہوری جو ہے نا کیا بولتے ہیں ملک کے اندر ایسی روایتیں ڈالنا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے نا جرمانہ بھی کر سکتے تھے آپ کوئی اور, یعنی اس طریقے کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو طوفان کھڑا کر دیا ایک جماعت کے خلاف, آپ جانتے ہیں کہ تمام جماعتیں آپ میں ہم جو سیاسی کارکن ہیں ہم نیچے تک یعنی گراؤنڈ تک ہمیں اس چیز کا پتہ ہے, یعنی انٹرا پارٹی الیکشن میں ہم ہی کو نہیں یہاں پہ جو ہے نا پتہ ہوگا تو پھر کس کو پتہ ہوگا. تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اور ہم بھی ووٹرز ہیں, تو ہم جو ہے نا یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن ایک جماعت کے پیچھے پڑا رہا, تو اس سے اس کی عزائم جو ہے پھر جو ہے نا وہ اظہار ہو رہا تھا کہ پھر اگر اس پہ کوئی کنٹروورشل ہونے کا الزام لگائے الیکشن کمیشن پہ, تو میرا خیال ہے پھر الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے تھا. شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, پھر انہوں نے جو ہے نا بلے کا نشان واپس لیا ان سے, تو وہ جب کورٹ چلے گئے تھے تحریک انصاف والے, اور کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا تھا, اور پھر اسٹے دینے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کی ایک بار انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کی بات سنی, اس کے بعد پھر فیصلہ دیا پشاور ہائی کورٹ نے, تو یہیں تک معاملہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن آپ تو ان کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ایک جماعت کے پیچھے, جیسے جو ہے نا الیکشن انہوں نے نہیں آپ نے لڑنا. تو بہرحال اب یہ کام ہو گیا ہے, اور جمہوریت کا اس تمام باتوں سے ہٹ کے میں ایک جملہ بس کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت کا جنازہ آج بڑے دھوم سے نکلا ہے. بس باقی اب جماعتیں تیاری پکڑیں, اگلی بار ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. اور اس پہ مزید جو ہے نا تبصرے اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی وقت کی جو ہے نا بہت کمی ہے, اور اس بارے میں اور باتیں جو ہے نا کچھ اور خبریں بھی تھی جو آپ سے شیئر کی جا سکتی تھی اسی ٹاپک کے اوپر, جو یہ معاملہ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رات کے وقت, کیونکہ جب صبح جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو اس وقت آپ جو ہے نا باقی ٹی وی چینلز اور نیوز چینل پہ بھی باقی تفصیل بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہ ایک خاص ڈیولپمنٹ تھی جو رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے. زیادہ تر ویسے کام ہے نا اس طریقے کے. اچھا مجھے ایک اتفاق سے ایک بات یاد آئی کہ پاکستان میں جب ویسے مارشل لا وغیرہ بھی لگتا ہے تو وہ بھی رات کے اندھیروں میں ہی لگتا ہے. ایسے ہی یعنی اس سے ہٹ کے رکھے, ایسے ہی میرے کو خیال آیا کہ جب اس طریقے کا کوئی غیر آئینی کام کرنا ہو نا ملک کے اندر, میں نہیں کہہ رہا کہ کورٹ نے یہ کوئی غیر آئینی کام کیا, بھائی کیا بولتے ہیں ججز ہیں اور عزت مآب جو ہے نا آنریبل ججز ہیں, ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں تو ایسی ایک خیال آیا مجھے کہ جو ہے نا جب بھی کوئی اس طریقے کا کام ہوتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں ہی جو ہے نا ایسے غیر آئینی کام ڈالے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں پاکستان میں اور مزید ایسے کتنے غیر آئینی کام ڈالے جائیں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاکستان کو ان سب جو ہے جو سازشی لوگ ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ رکھے. جو پاکستان کے لیے جو ہے نا جو سازش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, یا اس طریقے سے یا اپنی جو ہے نا انا کے غلام ہیں, ان سے پاکستان کی جو ہے نا حفاظت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں, آپ سے مزید خبریں بھی شیئر کریں گے. پاکستان زندہ باد.